بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت پرسکون زندگی گزار رہا تھا، اپنے والدین کے ساتھ بہت خوش خرم تھا۔ ہماری فیملی کھاتی پیتی تھی، میری اچھی جاب تھی اور میں بہت پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ ایک بار میری نظر ایک ڈی پی پر پڑی جو کسی لڑکے کی تھی۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا، وہ اتنی حسین تھی، میں نے تعریف بھی کر دی اور یوں کرتے کرتے ہماری بات میسنجر تک پہنچ گئی۔ بات کرتے کرتے ہم نے محبت کی دہلیز پر قدم رکھا اور چڑھتے گئے۔ صرف میں ہی نہیں، وہ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، بلکہ اس کے لیے تو محبت کا لفظ چھوٹا لگتا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن بہت بعد میں پتہ لگا کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ لیکن کچھ فتنوں کے مطابق ہمارا نکاح جائز تھا، وہ میں نے کر لیا۔ لیکن اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا وہ سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس پر ہر بار شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر مرد وفا کر بھی لے، کون ہے جو اسے اس کی وفا کا صلہ دے سکے؟ آج جب اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اپنا صرف ایک ہی قصور نظر آتا ہے، اور وہ محبت تھی جو میں نے اس سے کی تھی اور بے تحاشا کی تھی۔ اکثر امیری غریبی محبت کی دیواریں بن جاتی ہیں، یا پھر ذات برادری رواج، لیکن ہمارے ساتھ تو کچھ ایسا نہیں تھا۔ ہمارے درمیان امیری غریبی نہیں تھی، خاندانی کوئی بھی اختلاف نہیں تھا۔ میرے والدین کی طرف سے ہمارے ہاں پسند کی شادی کی اجازت بآسانی مل جاتی تھی۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا، لیکن اگر سوچا جائے تو ناممکن سی بات تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب میری دوستی ایک لڑکی سے فیس بک پر ہوئی۔ ایک لڑکی کی تصویر پر بڑی، جسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت حسین تھی، بالکل جاپانی گڑیا۔ میں نے اس کی کمنٹ میں اس کی تعریف کی تو اس نے تھینکس کا رپلائی دیا۔ میں اس کی تصویروں کی تعریف کرتا تھا تو واقعہ تعریف کے قابل تھی۔ پھر میں اسے میسنجر پر بات کرنے لگا، اس لیے بہت جلد دوستی بھی ہو گئی۔ پھر بات کا سلسلہ ایسا شروع ہوا تھا کہ بڑھتے بڑھتے فون تک آ پہنچا۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے تھے۔ اپنی تصویر مجھے بھیجتی تھی، سادگی میں بھی بھیجتی تھی۔ وہ ہر روپ میں حسن کا پیکر تھی، لیکن وہ یہاں کی رہائشی نہیں تھی، دوسرے شہر میں رہتی تھی، اس لیے میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ہم گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ میں دیکھنے میں بس مناسب سا تھا۔ کبھی مجھے یہ بھی حیرت ہوتی کہ میں اسے کیوں پسند ہوں، کیونکہ اس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی تعریف کرتی تھی، کہتی تھی تم بہت اچھے انسان ہو، عام مردوں جیسے نہیں ہو، بیہودہ باتیں نہیں کرتے۔ میں شاید عام سی ہی تھا، لیکن اس کی محبت میں گرفتار ہو کر میں عام سا مرد تو نہیں رہا تھا، لیکن مجھے اس سے محبت تھی۔ ہاں، شاید مجھے اس سے محبت ہی تھی، لیکن جو وہ مجھ سے کرتی تھی، محبت چھوٹا لفظ ہے۔ وہ لڑکی مجھ سے عشق کر بیٹھی۔ اب اس کا چہرہ ہر وقت میرے سامنے رہنے لگا تھا، لیکن کبھی بڑی عجیب سی باتیں کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ مجھے حیرت بھی ہوتی، میں سمجھ نہیں پاتا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھ سے جدا ہونے سے اسے ڈر لگتا ہے۔ کبھی کہتی جسے میں تمہیں دیکھتی ہوں، اگر میں ایسی نہ ہوئی کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ میں اسے کہتا کہ میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ میری بات پر چپ سی ہو جاتی۔ تبھی کہتی میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تمہیں وہ بات معلوم ہوگی تو تم مجھے چھوڑ دو گے۔ لیکن میں یہ کہہ دیتا کہ تمہیں میری محبت کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ تو محنت ہے کہ میں جب بھی اس سے بات پوچھنے پر اصرار کرتا تو مجھ سے کیا چھپاتی ہے، تو وہ ٹال جاتی۔ تو مجھ سے بات چیت مت چھوڑنا۔ نہ جانے اسے کس بات کا ڈر تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ میں اسے جی جان سے ہی چاہتا ہوں۔ میں اسے اپنانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کی وہ اس کی تصویریں دکھائیں اور کہا کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میرے گھر والوں کو پسند آ گئی، اس لیے کہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے عظمت سے اپنی والدہ کی بات بھی کروائی، لیکن جب میں نے عظمت سے کہا کہ میں اس کے گھر اپنا رشتہ لانا چاہتا ہوں تو اس نے انکار کر دیا۔ اس بات پر گھبرا سی گئی تھی۔ میں نے کہا عظمت میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورت سے صرف جی بہلانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، مجھے تمہیں اپنانا ہے، تم منع کیوں کر رہی ہو؟ میں نے ایک نہ سنی اور اسے کہہ دیا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں سے میرا ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ اور والد کے ساتھ لاہور میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ عظمت نے اپنے دوست کی حیثیت سے اپنے گھر والوں سے میرا تعارف کروایا تھا۔ ان لوگوں نے ہمارا بہت اچھا استقبال کیا۔ چائے کے ساتھ بہت سارے لوازمات موجود تھے۔ اس کے والدین کی عادت بہت اچھی تھی۔ چائے دے کر عظمت جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ ایسی ہی خوبصورت اور حسین جیسی کہ تصویروں میں دکھتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں شرم سے جھکا لی۔ میری والدہ نے بھی اسے آگے بڑھ کر پیار کیا۔ والدہ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہم بھی اپنے گھر میں اچھا کھاتے پیتے تھے، کوئی کم سے زیادہ امیر تھے۔ والد نے کہا عظمت نہیں یہ بتایا کہ جب میرے گھر والوں نے مجھے یہ عظمت کا رشتہ مانگا تو اس کے والدین کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا تو عظمت نے اپنی نظریں جھکا لی اور مجھے بہت گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ شاید ہماری مالی حیثیت ان لوگوں کی حیثیت کم ہے، شاید اس لیے وہ میرے رشتے پر انکار کر دیں گے۔
میں عظمت جتنا خوبصورت بھی نہیں تھا۔ انہوں نے عظمت سے کہا کہ تم اوپر جاؤ۔ پھر انہوں نے بتایا کہ عظمت خواجہ سرا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت بری حالت میری تھی۔ میرے والدین کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے تھے۔ اب میرے والدین مجھے بری طرح گھور رہے تھے۔ فوراً سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور میں تو یوں تھا کہ میرے وجود سے کسی نے جان نکال لی ہو۔ مجھے عظمت نے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اس نے کیوں مجھ سے سچ چھپایا؟ میرے والدین مجھے اپنے ساتھ لیے ان کے گھر سے نکل گئے۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکی تم نے اپنے لیے پسند کی تھی جو خواجہ سرا ہے۔ میں انہیں کیا جواب دیتا ہوں؟ لڑکی جیسی تھی اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ میں بھی دیوانوں کی طرح چاہ رہا تھا۔ وہ لڑکی نہیں تھی، کسی حیثیت سے دو چار تھا۔ کراچی واپس آ کر میں نے عظمت کو اپنے فیس بک سے کینسل کر دیا۔ اس کی ساری تصاویر جو میرے پاس سیو تھی میں نے وہ سب ڈیلیٹ کر دی۔ اس کی ایک ایک تصویر کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے میرے تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ میں رو رہا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے میں ضبط کرنے کا متمل نہیں تھا، کیونکہ میں نے کوئی دل لگی نہیں کی تھی، سچی محبت کی تھی۔ وہ غریب بھی ہوتی تو بھی میں اپنے گھر والوں کو اس کے لیے راضی کر لیتا۔ وہ لڑکی نہیں تھی، ایک ناقابل فہم سی بات تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب یہ ناممکن تھا، اس لیے میں نے بہت کوشش کی کہ میں اسے بھول جاؤں۔ میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اسے بھلا پاؤں۔ میں پوری رات سو نہیں پاتا تھا۔ مجھے لگتا ہے عظمت مجھے پکار رہی ہے، میرے لیے رو رہی ہے۔ میں بالکل چپ سا رہنے لگا تھا۔ مجھے روز عظمت کی باتیں یاد آنے لگتی تھی۔ تبھی اس کا چہرہ آنکھوں میں گھومنے لگتا۔ کبھی ایک بار میسج چینل پر عظمت کا میسج آیا جسے پڑھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کیسے یہ سب کر سکتی تھی؟ میں روتے ہوئے اس کی زندگی کے لیے دعا گو تھا، کیونکہ عظمت نے خودکشی کی کوشش کی تھی، اس نے اپنی نس کاٹ لی تھی۔ اب میں بے چین سا تھا کہ نہ جانے یہ سفر کب ختم ہوگا، کب میں لاہور عظمت کے پاس پہنچوں گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ تو میں لاہور میں اس کے ہاسپٹل پہنچا۔ عظمت کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے پاس ICU میں چلا گیا۔ وہ خطرے سے باہر تھی لیکن بے ہوش تھی۔ میں نے اسے پکارا تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں حرکت کرنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کہا اپنی آنکھیں کھولو عظمت، میں تمہارے پاس آ گیا۔ اس آنکھوں سے پہلے آنسو بہنے لگے، پھر اس نے میری طرف آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اپنے اس لیے انجان رکھا تھا کہ میں ڈر گئی تھی کہ سچ جان کر تم کہیں مجھے چھوڑ نہ دو۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ سچ جان کر جب تم نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تو مجھ سے یہ بات صحیح نہیں گئی، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ عظمت مجھ سے کہنے لگی کہ میں بس اس سے رابطے میں رہوں، بے شک میں اس سے شادی نہ کروں۔ وہ مجھ سے شادی کی خواہش مند نہیں تھی، بس محبت کی طلبگار تھی۔ لیکن میں ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے اسے خواجہ سرا عظمت سے نکاح کر لیا، کیونکہ ایک بار میں نے یہ فتویٰ سنا تھا، نکاح ضیاء الحق نقشبندی کے مطابق 50 زائد مفتیان نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسا خواجہ سرا جس میں جسمانی طور پر مردانہ علامت پائی جاتی ہو، ان کے ایسے خواجہ سرا سے نکاح جائز ہے جس سے زنانہ علامت موجود ہو۔ فتویٰ کے مطابق واضح علامات والے خواجہ سراؤں سے مرد اور عورت بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اس روز سے میرا اس سے نکاح جائز تھا اور اسے کراچی لے گیا، لیکن جب اپنے گھر پہ اپنے قدم رکھا تو ایک طوفان سا برپا ہو چکا تھا۔ میرے گھر والوں نے کہا یہ نکاح جائز نہیں ہے، ایسا کہیں نہیں ہوتا، تو پاگل ہو گیا ہے، تمہیں اپنی عزت کا خیال ہے نہ ہماری عزت کا۔ میں نے کہا یہ میری زندگی ہے، اس لیے مجھے میرے مطابق گزارنے دیں، لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس نوکری تو تھی لیکن رہائش نہیں تھی، اور اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ایک الگ رہائش کا انتظام کر سکتا ہوں۔ عظمت مجھے اپنے گھر لے گئی، کہنے لگی جب تک تم نوکری نہیں ڈھونڈ لیتے تم وہ ہمارے گھر پر رہ لو۔ فی الحال تو یہ میری بھی مجبوری تھی کہ میں اس کے گھر پر رہتا، اس کے گھر والوں کے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رات کو جب میں عظمت کے قریب آنے لگا تو مجھ سے بری طرح سے گھبرانے لگی، اس پر ایسا خوف طاری ہونے لگا کہ مجھے اس سے دور ہونا پڑا، لیکن اس کے بعد وہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ بری طرح سے کپکپا رہی تھی، اس کے چہرے کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے پوری طرح سے جھٹک دیا، کہنے لگی تم مجھ سے دور رہو۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی غیر ہوتی ہوئی حالت دیکھ کر میں نے اسے کہا کہ اگر وہ وقت چاہتی ہے تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں بیڈ پر ایک جانب سو گیا، لیکن رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میرا بستر خالی تھا، عظمت وہاں موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا
चारों तरफ खामोशी का राज था। जब मैं सीढ़ियाँ नीचे उतरा तो नीचे भी खामोशी थी, सब सो रहे थे, किचन भी खाली था। मुझे ये बात हैरान कर रही थी कि अज़मत कहाँ गई थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गया तो उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो पूरी रात मेरे कमरे में नहीं आई। सुबह जब मैं नाश्ते की टेबल पर गया तो वो नाश्ता कर रही थी। मैंने जब उससे उसके बारे में पूछा कि वो कहाँ गई थी तो मेरी बात सुनकर उसका रंग उड़ गया। कहने लगी, कहीं नहीं, मैं दूसरे कमरे में थी। मुझे उसकी ये बात सुनकर बड़ी हैरत हुई। जब मैं उसकी सारी हकीकत से वाकिफ़ था, फिर वो मुझसे क्यों कतरा रही थी। लेकिन ये सिलसिला एक रात का नहीं था। वो रोज़ ही मुझे खुद के करीब नहीं आने देती थी और रात को मेरे कमरे से गायब हो जाती थी। उसकी हरकतें मेरे लिए मशकूक सी होने लगी थी। एक दिन मैंने खुद को जगाए रखा। मुझे मालूम करना था कि वो कहाँ जाती है, और जैसे ही कमरे से बाहर निकली कुछ ही देर बाद मैं भी निकल गया। मैं उसे देख रहा था जैसे ख्वाजा सरा लग रही थी, जैसे शादियों में नाचने गाने वाले होते हैं। उसका पूरा अंदाज़ भी वैसे ही था। मैं उसे देखकर चकरा कर रह गया था। मैं उसे चुप कर देख रहा था। वो फिर घर से बाहर निकल गई। मैंने उसका पीछा किया तो एक करीब शादी हाल में चली गई। उसके बाद जो हुआ, मेरी आंखें उसे बेयकीनी से देख रही थी। वो नाच रही थी, गा रही थी, उसकी आवाज़ बदल कर मर्दाना जैसी हो गई थी। लोग उस पर पैसे लुटा रहे थे। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। वो एक अलग रूप में मेरे सामने आई थी। मैं वहीं से पलट आया था, इसलिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त में कैसे उसे ये सब कुछ करते हुए देख सकता था। मैंने पूरी रात आंखों में कटी काटी। वो फजर से कुछ पहले वापस लौटी थी, इससे पहले कि वो दूसरे कमरे में चली जाती। मैं अपने कमरे से बड़े गुस्से से बाहर निकला। मुझे यूं अचानक अपने सामने देखकर वो घबरा सी गई। मैंने कहा, तुम पूरी रात तो इन कामों में गुजारती हो। वो कुछ नहीं बोली। मैंने गुस्से से कहा, मुझे जवाब दो। वो रोने लगी कि मैंने तुमसे इसलिए कहा था कि मुझसे शादी ना करो। मैं रात को खुद को रोक नहीं पाती। मुझे नाचना अच्छा लगता है। मैं बेशक औरत की तरह से दिखती हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ और तलब है। ना मैं तुम्हें औलाद दे सकती हूँ, ना ही अज़दवाजी खुशी। मुझे तुम्हारे वजूद की चाहत नहीं थी, बस तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन ये काम कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, तुम्हें ज़रा सी परवाह है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना शहर छोड़ दिया, अपना घर, अपने वालिदैन, सब अपना कुछ, और तुम कह रही हो कि तुम मेरी खातिर ये बेहुदा नाच गाना नहीं छोड़ सकती। कहने लगी, मैं ये नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा, अज़मत, तुमने भी तो मुझसे मोहब्बत की है, क्या मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकती? देखो, मैं तुम्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी देना चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम क्या हो ये मैं जानता हूँ, लेकिन दुनिया को इस बात से अनजान रखना चाहता हूँ। तुम एक आम औरत की तरह से मेरे साथ ज़िंदगी गुजारो। फिर उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं ये काम किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। कहते हुए मुझसे नज़रें चुरा रही थी। मैंने कहा, ठीक है, फिर मुझे छोड़ दो। उसने मुझे एक नज़र तड़प कर देखा था। मुझे लगा शायद अब वो मेरी बात मान जाएगी, लेकिन नहीं, वो कुछ न बोली और अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल टूट कर रह गया। मुझे याद आने लगा कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि तुमने जिससे शादी की है वो लोगों की शादियों में जब बेख्तियार नाचा करेगी न, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी इज़्ज़त का जनाजा कैसे निकालती है। मैंने किसी की नहीं सुनी थी। मैं दिल शिकस्ता वहाँ होकर अपने कमरे से निकल आया था। मैंने अपने बैग में कपड़े डाले और खामोशी से वहाँ से निकल आया। वापस कराची जाकर मैंने अपने वालिदैन से माफ़ी मांग ली और फिर उनकी मर्ज़ी से जहाँ उन्होंने कहा मैंने शादी भी कर ली। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत तो नहीं हुई, लेकिन ज़िंदगी गुज़र रही थी। लेकिन आज जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वो हैरान कुन था। मेरी शादी को 4 साल बीत गए थे, लेकिन औलाद नहीं हुई। मेरी बीवी ने कहा कि मैं दाता साहब के दरबार चला जाऊं, वहां जाकर मन्नत मांग लूं, और मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं लाहौर जाकर मन्नत पूरी कर दूं। इसलिए मैंने मन्नत पूरी करने लाहौर चला आया। मैं दाता साहब के दरबार में अभी लंगर बांट ही रहा था कि मुझे धमाल करती एक लड़की पर मेरी नज़र पड़ी। सफ़ेद लिबास पहने मैंने उसे देखा तो मेरे हाथ से चावल की प्लेट गिर गई। वो अज़मत थी। मैं अपने कदम रोक नहीं पाया था। मैं उसके करीब जाने लगा तो मेरा हाथ एक शख्स ने पकड़ लिया। कहने लगा, तुझे नज़र आता है वो किसी और दुनिया में है, इस वक्त चला जा यहाँ से वापस। अल्लाह के लोगों को मत छिड़ा कर। कहीं सालों से ये ख्वाजा सरा यहाँ रहती है, अल्लाह की इबादत करती है। जिसे दुआ दे वो बेमुराद नहीं लौटता, और जिसे बद्दुआ दे उसे बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। उस वक्त अगर उसने तुझे बद्दुआ दे दी तो तू कहीं का नहीं रहेगा। मैं वापस अपने होटल के रूम में आ गया और सोच रहा था कि वो तो शादियों में नाचा करती थी और आज दरबार में। मैं बहुत हैरान परेशान था। मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे। मुझे अज़मत से बहुत कुछ पूछना था, इसलिए मैं अगले रोज़ दरबार
دوبارہ دربار پہنچ گیا۔ اس کے پاس لوگوں کا تانتا باندھا ہوا تھا اور اب اپنے آپ میں مگن تھی۔ عشق صرف اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، نہ ختم ہو جانے والا حق اللہ کی ذات ہے۔ لوگ اس سے دعا کی درخواست کر رہے تھے، وہ کہتی جاتی جا اللہ تجھے بامراد کر دے۔ وہ عورت اٹھ کر گئی، میں بھی اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ کسی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، ایک درخت سے ٹیک لگائے آنکھیں کھولتی بھی تو آسمانوں میں دیکھتی۔ جب میری باری آئی تب بھی وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا بے اولاد ہوں، کہنے لگی اللہ تمہیں بامراد کرے۔ میں اسے دیکھ کر بے اختیار سا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے پکارا، عظمت نے پہلی بار آنکھیں بے سختہ ہو رہی تھی، آسمانوں کے بجائے مجھ پر اٹھی تھی۔ میں پتھر کا ہو چکا تھا، بے خبر کہ میں کہاں ہوں۔ پھر ایک چیز مشترکہ تھی، وہ تھی ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسو جو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ پھر عظمت نے آنکھیں بند کر لی، کہنے لگی یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا مجھے میرے سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم کئی سالوں سے یہاں آ رہی تھی تو تمہارا تعلق یہاں سے تھا، تو پھر جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ کیا تھا؟ کہنے لگی جب میں نے اس سے شادی کی تھی اور میرے گھر والوں نے ہم دونوں کو نکال دیا تھا تو میری والدہ کا فون اس لیے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کا بیٹا انہیں لوٹا دوں۔ انہوں نے کہا تھا تم خواجہ سرا ہو اور اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے، بس اللہ کے لیے ہی مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی تمہاری ماں نے اللہ کے واسطے سے تجھے مانگا، اگر میں تجھے واپس نہ بھیجتی تو اللہ کو کیا شکل دکھاتی؟ میں نے اللہ کے لیے تجھے چھوڑ دیا۔ مجھے بھیجنے کے لیے عظمت نے ڈرامہ رچایا تھا، تمہاری ماں نے اللہ کے لیے تمہیں مانگا تھا، مجھ سے انکار نہیں ہوا، اس لیے میرے سونے رب نے مجھے وہ کچھ دے دیا کہ مجھے اب کسی مادی چیز کی خواہش ہی نہیں۔ اب وہ نماز کی بند تھی، جس کے لیے دعا کرتی تھی وہ قبول ہو جاتی تھی۔ میری غلطی پتہ کیا تھی؟ میں تجھ سے عشق کر بیٹھی تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ عشق پر اللہ کا حق ہے۔ میری زندگی اس کی دی ہوئی تھی جو میں نے تیرے لیے ختم کرنی چاہی، بس شاید یہی بات میرے رب کو پسند نہیں آئی۔ میں نے تیرے عشق کو چھوڑ کر اللہ سے لو لگا لیا اور اس نے میرا دامن بھر دیا۔ مجھے اب کسی شے کی خواہش نہیں ہوتی تو وہ مجھے دے دیتا ہے۔ مجھے اس نے عزت بھی دی ہے اور مرتبہ بھی۔ یہ سچ ہے کہ معاشرہ خواجہ سرا کو کبھی عزت سے نہیں اپناتا، اس تفریح کا سامان ہی سمجھتا ہے، لیکن وہ سنا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس نے ہم جیسوں کو عزت اور مرتبہ دے دیتا ہے۔ جو مل چکا تھا واقعہ سب کچھ تھا۔ مجھے اپنی والدہ پر افسوس ہونے لگا جنہوں نے عظمت کے ساتھ یہ سب کیا۔ میری اولاد دیکھے بنا ہی دنیا سے چلی گئی۔ میرے موبائل کی گھنٹی بج رہی تھی، میری بیوی کا فون تھا، کہہ رہی تھی کہ اسے ابھی ڈاکٹر نے اولاد ہونے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں عظمت کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی۔ کبھی کبھار ہم اصل بات کو جان نہیں پاتے، ہم آنکھوں دیکھے پر یقین کر لیتے ہیں، وہ وقت اعتبار کا ہوتا ہے۔ محبت میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی اور نہ ہی سوال کی، لیکن انسان کلی محبت جتنی بھی شدید ہو، کہیں اگر وہ ذرا سا ڈگمگایا تو وہ بہت کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن ایسا وقت اللہ کسی پر نہ لائے، بے بسی کا، مجبوری کا۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔